بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، آج میں آپ کے سامنے حضرت نوح علیہ السلام کا ایک قصہ قرآن سے بیان کرنے لگا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو 950 سال تک اللہ رب العالمین کا پیغام سناتے رہے، اللہ رب العالمین کے دین کی تبلیغ کرتے رہے 950 سال۔ اتنا وقت انہوں نے اپنے قوم کو دیا اور اپنے قوم کو اللہ رب العالمین کی طرف بلاتے رہے، اور قوم آپ پر ایمان لانے کے بجائے آپ کو طرح طرح سے اذیتیں اور تکلیفیں دیتی۔ لیکن نوح علیہ السلام اپنی قوم کے لیے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعائی کرتے رہتے تھے۔ قوم کی تکلیفیں اتنی سخت تھیں کہ بعض اوقات وہ قوم آپ کو اتنا زد و کوب کرتی کہ آپ کو معاذ اللہ مردہ خیال کر کے گھر میں لپیٹ کر کپڑے میں پھینک جاتے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام پھر اپنے مکان سے باہر نکلتے اور لوگوں کو پھر بھی اللہ رب العالمین کی دین کی تبلیغ کرتے رہتے۔ اور یہ قوم اتنی بد نصیب قوم تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام کو گلا گھونٹتے تھے، حتیٰ کہ آپ کا دم بھر آتا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو طرح طرح کی انہوں نے تکلیفیں دی، لیکن آپ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے، یا اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ مجھے نہیں جانتے۔ اس قوم کا عالم یہ تھا کہ ہر بوڑھا باپ اپنے بچے کو یہ وصیت کر کے مرتا تھا کہ معاذ اللہ نوح علیہ السلام بہت پرانے پاگل ہیں، ان کے قریب نہ جانا، ان کی بات پر دھیان نہ دینا، اور ان کی بات سننے کے لیے ہرگز ان کے پاس نہ جانا۔ یعنی یہ عالم تھا اس قوم کا، حتیٰ کہ ایک وقت آیا اللہ رب العالمین نے جناب نوح علیہ السلام کو یہ حکم دے دیا، اے نوح علیہ السلام، جو لوگ ایمان لے کے آئے اس کے علاوہ ہرگز کوئی آپ پر ایمان نہیں لائے گا۔ تو پھر جب آپ قوم کے ایمان لانے سے نا امید ہو گئے تو آپ نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پھر دعا کی، یا اللہ اس قوم کو ہلاک کر۔ 950 سال تک یہ اللہ رب العالمین کی طرف بلاتے رہے، لیکن قوم نہ آئی۔ تو آپ نے پھر آخر میں یہ دعا کر دی، یا اللہ اس قوم کو برباد کر، اس کو ہلاک کر۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو حکم دیا، اے نوح علیہ السلام، آپ ایک کشتی تیار کر لیں۔ آپ نے حضرت نوح علیہ السلام نے 100 برس میں آپ کے لگائے ہوئے ساگوان کے درخت تیار ہو گئے، اور آپ نے ان درختوں کی لکڑیاں سے ایک کشتی تیار کی جو 80 گز لمبی اور 50 گز چوڑی تھی۔ 80 گز لمبی اور 50 گز چوڑی تھی، اور ساتھ ساتھ یہ 3 منزلوں پر مشتمل تھی۔ یعنی اس کے 3 سٹیپ تھے۔ پہلی منزل میں وہ درندے، پرندے، حشرات الارض تھے، اور دوسرے منزل میں جانور تھے، اور تیسرے جو پوشن تھا اس میں جناب نوح علیہ السلام اور آپ پر ایمان لانے والے افراد موجود تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام 100 برس کی مدت میں آپ نے اس کشتی کو تیار کیا۔ آپ کی اور آپ کی امت کے مومنوں نے جو محنت کی، اس کے بعد یہ کشتی تیار ہو گئی۔ جب آپ کشتی بنا رہے تھے تو آپ کی قوم آپ کا تمسخر اڑاتے تھے، آپ کا مذاق اڑاتے تھے کہ اس خشکی میں کوئی کہتا تھا تم تو اب بھڑیے بن گئے ہو، اب کارپینٹر بن گئے ہو، پہلے تو نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اب تم نے یہ کام شروع کر دیا۔ کوئی آ کر کہتا کہ تمہاری عقل ماری گئی معاذ اللہ، کہ اس خشکی میں، خشک زمین پر یہ کشتی کیسے چلے گی۔ جناب نوح علیہ السلام نے ان سے فرمایا، آج تم ہمارا تمسخر اڑا لو،
آج تم ہم سے مذاق کر لو، جب کب اللہ کا عذاب آئے گا، طوفان کی صورت میں جب وہ اللہ کا عذاب آئے گا تو پھر ہم تمہارا تمسخر اڑائیں گے، تمہارا مذاق اڑائیں گے جس طرح آج تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو۔ جب طوفان آیا تو آپ نے درندوں، پرندوں، چرندوں اور قسم قسم کے حشرات الارض کو ایک ایک جوڑا نر اور مادہ اس کشتی میں سوار کر دیا، اور آپ خود اور آپ کے 3 فرزند حام، سام اور یافس، اور آپ کی بیوی مومنہ بیوی اور 72 مومنین مرد و عورت، کل 80 افراد اس کشتی میں سوار ہو گئے، اور آپ کی ایک بیوی وائلہ جو کہ کافرہ تھی، اور آپ کا ایک لڑکا جس کا نام کنعان تھا، یہ دونوں کشتی میں سوار ہونے سے اجتناب کرتے رہے اور رکے رہے اور طوفان میں غرق ہو گئے۔ روایت ہے کہ جب سانپ اور بچھو کشتی میں سوار ہونے لگے تو آپ نے ان دونوں کو روک دیا، تو ان دونوں نے کہا اے اللہ کے نبی، آپ ہم دونوں کو بھی اس کشتی پر سوار ہونے دیں، اور جو شخص سلام علی نوح فی العالمین پڑھے گا ہم دونوں اس کو کبھی ضرر نہیں پہنچائیں گے۔ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں کو بھی کشتی میں سوار کر لیا۔ طوفان میں کشتی والوں کے سوا ساری قوم اور ساری مخلوق غرق ہو گئی، آپ کی ساری قوم اور جو بھی اس زمین میں تھا سب کچھ غرق ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی جو بنائی ہوئی کشتی تھی، آپ سوار ہو گئے، مومنین سوار ہو گئے، تو آپ کی کشتی جودی پہاڑ پر جا کر ٹھہر گئی، اور طوفان ختم ہونے کے بعد آپ مع کشتی والوں کے زمین پر اترے، آپ کی نسل بے پناہ برکت ہوئی، اور آپ کی اولاد تمام روئے زمین پر پھیل گئی، اس لیے آپ کا لقب آدم ثانی قرار دیا گیا۔ اس واقعہ کو قرآن پاک کے اندر بھی ذکر، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخِرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ۔ فرمایا اور نوح کی طرف وحی کی گئی، اب آپ کی قوم میں سے کوئی ایمان نہیں لائے گا مگر جو ایمان پہلے لا چکا، جو وہ کرتے ہیں آپ اس پر غمگین نہ ہوں، آپ ایک کشتی ہمارے سامنے تیار کریں اور ہمارے حکم پہ تیار کریں، اور ان لوگوں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا جنہوں نے ظلم کیا، بے شک وہ غرق کیے جائیں گے، اور وہ غرق کیے جائیں گے۔ اور انہوں نے کشتی بنائی، جب آپ پر اس قوم کے سردار گزرتے تھے تو آپ کا وہ تمسخر اڑاتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، تو آپ نے فرمایا اگر تم ہمارا تمسخر اڑاتے ہو تو ہم بھی تمہارا مذاق اڑائیں گے، کما منا، جیسا کہ تم ہمارا تمسخر اڑاتے ہو۔ وہ عذاب کیسے رسوا کرے اور اترتا ہے، وہ عذاب جو ہمیشہ رہے گا، یعنی اس قوم پر پھر یہ عذاب آیا۔ قرآن کریم کا یہ واقعہ سورہ ہود کے رکوع نمبر 4 کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ آنے والے انشاءاللہ سیشن میں، آنے والے سلسلے میں ہم آپ کو اس سے آگے والا کہ طوفان برپا ہوا کیسے، اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی اور پھر یہ کیسے ختم ہوا، قرآن پاک میں یہ کہاں ذکر ہے،